چلے اسے چیک کر سکتے ہیں. چلے آپ اسے ذرا دیکھ لیں کر لیں پھر بعد میں سنا دیں. اور اب میں اپنے استاد مکرم حضرت پروفیسر جلیل علی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ کے موضوع پر اپنے خیالات پروفیسر جلیل علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اسٹیج و موجود حاضرین، اسپیسیفک موضوع کے حوالے سے عزیز آزاد صاحب نے، کیونکہ ان کا اختصاصی میدان ہے، اتنی ڈیپ اور گہری اور خوبصورت گفتگو کر دی ہے کہ ہمارے تو بس یہ بات ہی نہ، ہمارا یہ فیلڈ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ علامہ اقبال کی کلیت اس کے کلام اور اس کے مضامین، اس کے خطوط، اس کے انٹرویوز اور اس کے لیکچر سب کو ملا کر بنتی ہے. اور علامہ اقبال پہلے درجے پر ایک تخلیق کار ہے، اور تخلیقی متن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا. میں بڑے تخلیقی متون کی بات کر رہا ہوں. وہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتے، نہ اس متن کے ساتھ وابستہ جس شخصیت کے اندر سے وہ متن تخلیق ہوتا ہے، نہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہوتا. اور وہ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ نامیاتی قسم کا قائم کرتا ہے جو بصیرت کی اور شعور کی بے شمار شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل سائنسی شعور کی. تو وہ تو سارے شعوروں کو ملا کر فیڈ کرتا ہے انسان کو ہر سطح پر. انسان کی شخصیت کو سارے شعوروں کی سطح پر فیڈ کرتا ہے تخلیقی متن. جتنا بڑا تخلیقی متن ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کرے گا. اور وقت کے ساتھ مرتا نہیں. سائنس مسلسل ارتقاء میں ہے، فلسفہ مسلسل ارتقاء میں ہے، اور بڑی تخلیقی وارداتیں ان فلسفوں کو بھی بیان کر جاتی ہیں جو ابھی منصۂ شعور تک نہیں آئے. اور اس کا ثبوت میں میرا ایک لمبا ڈائلاگ اپنا شاہد عمران بنڈر صاحب کے ساتھ بھی ہوا. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سب سے بڑا تخلیقی متن جس کو علامہ اقبال وحی کہتے ہیں، 1450 سال اس کو ہو گئے. وہ متن اور اس کے ساتھ وابستہ شخصیت، متن تہذیب کو جنم دے گیا، بے مثال تہذیب کو جو کبھی نہیں مرتی. اسے کسی ایک شعبے میں زوال آتا ہے تو کسی دوسرے شعبے سے ابھرتی ہے. جہاں میں اہل ایمان سوکھتے خورشید تھی، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کی کتابوں میں تھیالوجی 300-400 سال پہلے ختم ہو چکی ہے. تھیالوجی کی پیج ظاہر اقبال صرف تھیالوجی تو سمجھتا نہیں اسلام. اب سب سے بڑی لیبارٹی میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے بھلے ہومیوپیتھی جو ہے وہ آپ کے ایلوپیتھی کے اصولوں پر یا میڈیسن کے اصولوں پر وہ ابھی تک ایکسپلین اپروو نہیں ہو سکی، مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہے. آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مریض ایک آتا ہے، وہ اس کو علاج اس کا کر دیتے ہیں، اگر وہ بتاتے ہیں کہ یہ پوٹینسی جو ہے 30 کی ہے، اس کا اثر یہ ہوگا، اور جب ہم پوٹینسی اس کی بڑھائیں گے تو اس میں مقدار دوائی کی کم ہو جائے گی، اور حتیٰ کہ سب سے بڑی پوٹینسی جب ہم کریں گے تو شاید لیبارٹری میں بھی مقدار اس کی ہم دیکھ نہ سکیں، مگر وہ بندے کو الٹا کے رکھ دے گی. تو اب سامنے بندہ الٹتا ہوا دیکھ کے آپ نے ایمان لانا ہے، یا
آپ کے جو بندے ٹکے اصول ہیں ان میں اگر ایکسپلین نہیں ہو پا رہی بات تو نہیں ماننی. بے شمار وقوعات زندگی میں ہوتے ہیں، اور سائنسدان کو جہاں جا کے اقبال کہتا ہے نا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، سائنسدان بھی عبادت کر رہا ہے. وہ کیا ہے اس طرف شاید ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا. سائنسدان ایک ایکان پر ریسرچ شروع کرتا ہے. ایکان اس کا یہ ہوتا ہے کہ غیب میں، نیچر میں اصول کار فرما ہیں، کچھ بندے ٹکے اصولوں پر کائنات کام کر رہی ہے، جو اس کا ایمان ہوتا. اگر یہ ایمان نہ ہو تو ریسرچ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. کیا دریافت کر رہے ہیں آپ؟ کچھ ہے تو دریافت کر رہے ہیں، اور ہم نے جو دریافت کیا وہ تو مکمل نہیں ہے. جو موجود ہے اس میں تو ہم نے بہت تھوڑا سا دریافت کیا، تو موجود تو بہت سارا ہے اور وہ عمل کر رہا ہے، اس کی حرکیات قائم ہیں. اور آپ دیکھ لیں بڑے تخلیقی تجربے کیسے پہلے سے بہت ساری چیزیں جان جاتے ہیں. تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ ہمارا ہینڈی کیپ کیا ہے. ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کی کتابوں سے یہ پڑھا ہوا ہے کہ ریلیجن کی ایج دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بڑا مارکا ہوا اسٹیٹ کا، ریلیجن کا ویسٹ میں اور چرچ کا. تو ظاہر ہے کہ چرچ نے مار کھائی، تو ثابت یہ ہوا کہ اس کے بعد پوری ورلڈ نے اسٹیٹ کو، ریلیجن کو الگ کیا اور یہ کہا کہ ریلیجن پرسنل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اقبال نے ہمیں یہ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ سمجھایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے جن معنوں میں کرسچینٹی ہے. لہذا اقبال کا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ کہتا ہے نہ اسلام میں کبھی پاپائیت ہوئی ہے نہ ہو سکتی. یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ سوشل تھنکر کا دعویٰ ہے. تو نہ اس میں ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو میں ثبوت دے رہا ہوں ہومیوپیتھی کا، میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ یہ 21ویں صدی جا رہی ہے. 20ویں صدی کے اینڈ پر ایران میں نہتے لوگوں نے اقبال سے انسپیریشن لے کے بادشاہت ختم کی. تو ریلیجن نے ثبوت دیا ہومیوپیتھی کی طرح سے کہ میں وائٹل فورس ہوں. پاکستان بنایا، اس وقت پورے مسلمان ممالک غلام تھے اور ہماری غزل رو رہی تھی، مرثیہ سے ہم اور اڑا رہے تھے لوگوں کو. تو اقبال نے کہا کہ بھئی تم تو آخری پیغام ہو، تم نے تو دنیا کو چینج کرنا ہے، تم نے تو سبق پڑھ کے صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تو ایک قوم کھڑی کی اور آپ کو وطن لے دیا. ریلیجن کے وائٹل فورس ہونے کا ثبوت آپ کے وہ لوگ جو ترقی پسند تحریک کے ہمارے دوست ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک جتنی بڑی تحریک شاید ہی دنیا کے کسی عدد میں پیدا ہو، لیکن یہ اس کا وائٹل رول ہے. لیکن اس تحریک نے یہ کہا کہ ریلیجن کو ہم نے اس لیے نہیں چھیڑنا کہ ہم نے ساری دنیا کو مزدوروں کو متحد کرنا ہے، تو مختلف جگہوں پر مختلف ریلیجن ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک لاجیکل مجبوری ہوگی. مگر اس سے ہوا کیا کہ اپنے سامنے اپنے گرد و پیش ہونے والے ایک بڑے تاریخی عمل کو وہ جان نہیں پا سکے، پڑھ نہیں سکے، ریڈ نہیں کر سکے. اور انہوں نے کبھی مسلمانوں کے الگ تہذیبی وجود کو ریکگنائز نہیں کیا. اور 40 میں آ کے جب 40 میں قرارداد بھی پاس ہو گئی، پھر جا کے اسٹریٹجیکلی اسے قبول کیا. اور ہمیں 50 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں ترقی پسندوں سے بات کرتے ہوئے کہ جب پاکستان کی تشکیل کی تو مخالفت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے کس بنیاد پر چوائس کیا تھا. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 21ویں صدی ہے. اس وقت دنیا میں کوئی ریلیجن ایسا نہیں رہ گیا جو کلیکٹیو سروکار کے ساتھ کوئی آئیڈیالوجی تشکیل دے پایا. ہے کوئی مجھے بتا دیں. کلیکٹیو سروکار کے ساتھ، اجتماعی سروکار کے ساتھ کوئی تحریک بلڈ کرے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف. اور اسلاموفوبیا کا لفظ کیوں ایجاد ہوا؟ اسلامی ایٹم بم کا لفظ کیوں ایجاد ہوا؟ اس لیے ایجاد ہوا کہ استعمار کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایمرجنگ مزاحمتی فورس ہے. اور اس وقت جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں مزاحمت ہو رہی ہے وہ اسلامک فیتھ سے ہو رہی ہے. انقلابی ایرانی انقلاب کی میں نے بات کی، 50 ملک افغانستان پر قابض ہیں.
رشیا آیا تو اس کے خلاف وہ لڑے، 50 ملکوں نے قبضہ کیا تو اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں. یہ سارا فلسطین میں لڑ رہی ہے. پھر کشمیر میں کیا ہے؟ تمام لوگ جو کسی قوم کی آزادی کے قائل ہیں کہ اسے ملنی چاہیے، جبر سے نجات ملنی چاہیے، ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، مگر جب فطرت لہو ترنگ ہے، غافل نہ جل ترنگ. جب قربانی کی ضرورت پڑتی کون دے رہے ہیں؟ تو یہ مانیے. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو اختلاف، آپ اختلاف کریں، لیکن یہ مانیے کہ یہ آج بھی 21ویں صدی میں بھی اسلام ایک وائٹل فورس کے طور پر سوشل ڈائنامزم میں اپنا ایک رول رکھتا ہے اور اپنی ایک پہچان رکھتا ہے. اچھا، اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سائنسی شعور صرف فزیکل سائنس میں نہیں ہوتا، سائنسی شعور جو سوشل سائنس میں بھی ہوتا، اور سماجی شعور سے، سائنسی سماجی شعور سے اوپر کا شعور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ تخلیقی واردات، اور سب سے بڑی تخلیقی واردات کا بھی میں نے ذکر کر دیا. اب علامہ اقبال کے اس حوالے سے یہ نہیں کہ کچھ لکھا نہیں ہے. صدیق جاوید کی کتاب، انوار صاحب کی استگواہی دیں گے، اتنی علمی سوشالوجی کی بک ہے اور وہ 1000 صفحوں سے زیادہ بڑی کتاب ہے جس میں علامہ اقبال کے عمرانی نظریات بیان کیے گئے. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم سوشالوجی. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے فرد اور معاشرے کے ریلیشن شپ سے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو ہمیں، جو سوشالوجی کی بکس ہیں ویسٹرن میں، ان میں نہیں ملتی. وہ ان پیراڈاکسز کو ریزالو کرتا ہے. مثلا وہ یہ بھی آپ کو کہتا ہے، جب وہ سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو خودی کا تصور دیتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ خودی جب مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے تو ارد گرد کے جبر جو ہیں انہیں تسخیر کرتی چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ ہماری ایک پوری لٹریچر میں تھیوری ہے جغرافیکل ڈٹرمنزم کی، جسے وزیر اعلیٰ صاحب لے کے چلتے رہے. تو اقبال تو پہلے مرحلے پر ہی کہہ دیتا ہے کہ گرد و پیش کو اس پر وہ سوار ہے، اس کا جو ہے سواری نہیں ہے. تو گرد و پیش کے جو بھی ڈٹرمنزم ہے، چاہے اکنامک ڈٹرمنزم ہے، چاہے پولیٹیکل ڈٹرمنزم ہے، ہسٹوریکل ڈٹرمنزم ہے اور جغرافیکل ڈٹرمنزم ہے، آدمی جب فرد کی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے تو وہ ان کو تحقیق کر جاتا ہے، آؤٹ گرو کر جاتا ہے. یہ اقبال کہتا ہے. پھر وہ فرد اور جماعت کا جو کانفلکٹ ہے اس کے کیسے ریزالو کرتا ہے. فرد قائم رکھتے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ معاشرے کے اندر ہی فرد پنپتا ہے، خلا میں نہیں پنپتا ہے. مگر ساتھ ہی وہ کیا کہتا ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ دونوں باتیں بالکل الٹ بات ہیں، مگر دونوں ریسیپروکل ہیں. اب اس کے دیکھیں کہاں سے اس کے پاس یہ تھیریز آتی. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا کہ میں نے آپ کا دشمن پیدا کیا. تو ہمارے میرے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، تو انہوں نے اس سے پوری تھیوری بلڈ کی. انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے مزاحمت سے مزاحمت کی مزاحمت پیدا ہوتی ہے. یہ میرا رفیق اختر سے ایک دفعہ تھوڑا سا ڈائلاگ ہوا، احمد رفیق اختر صاحب سے. وہ ایک بات پریچ کرتے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی گاڈ ہے، اس کی اسٹڈی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے. کسی دوست نے ان کو سوال کر دیا کہ جی آپ فرد کی ساری بات کر رہے ہیں، اس کی اسپرچولیزم کی، اندرونی کی، یہ جو معاشرے کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے اور وہ ذمہ داری ہے اس کا کیا بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جہاد اکبر کی بات کر رہا ہوں. پھر میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا جی اسلام میں کوئی جہاد انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جہاد اکبر جہاد اصغر کو تقویت دیتا ہے، جہاد اصغر جہاد اکبر کو تقویت دیتا ہے. اور یہ وہ اس آیت میں موجود ہے جہاں سے ڈاکٹر برہان فاروقی صاحب نے یہ تھیوری نکالا. وہ آیت یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا رقیب ہوتا ہے، آپ کا نگہداشت ہوتا ہے، آپ کا ویجیلنٹلی آپ کو دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے آپ مضبوط ہوتے ہیں. اگر آپ کو اس سامنے چیلنج نہ ہو تو آپ مضبوط نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں کہ ایک بات جو میں نے کہا تھا کہ بڑا جو تجربہ ہوتا ہے وہ تو آگے پیش بینیوں تک جاتا ہے.
اب تین پیشمینیاں میں صرف اقبال کی بتاتا ہوں. میں لمبی بات نہیں کہتا, میرے پاس مضمون تھا یہ کوئی 10 فٹس کے پیجز کا, میں نے وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا جتنی باتیں ہو گئی وہ نہیں کرتا, تو بس میں یہ آپ کو آخری بات کر کے اب فلسفہ تاریخ کی ایک ڈسپلن اس کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے. آپ نے اپنے سامنے برطانیہ کو جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا سمٹ سمٹا کے اندرونی انتشار میں آج کل مبتلا دیکھ چکے ہیں. کہاں ہے وہ؟ تو اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا, اس وقت تو اس کا توتی بولتا تھا. اچھا, پھر اقبال یہ کہتا ہے گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, آپ نے دیکھ لیا. پھر اقبال یہ کہتا ہے افغانستان کے بارے میں کتنا پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے, از فسادے او فسادے آسیہ, از کشادے او کشادے آسیہ. تو یعنی یہ پیش بینیوں تک جاتا ہے ایک آدمی. تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اقبال کو صرف کسی ایک ڈسپلن میں محدود کر کے چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اور کر دوں, اقبال فلسفی نہیں تھا تو اس سے کیا کسر شان میں آئی بڑی. اقبال فلسفی سے کہیں بڑا تھا.